صفحہ نمبر 189. صفحہ نمبر 189 اصول حدیث. صفحہ نمبر 189 کھول دے. صفحہ نمبر 189 کھول دے. صفحہ کھول کے مجھے بتا دے پھر، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 189 اصول حدیث. صفحہ نمبر 1، صفحہ کھول کے مجھے بتا دے. اچھا جی، دیکھو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا ایک حدیث کے مردود ہونے کی بنیادی وہ 2 اسباب تھی. کتنی تھی؟ 2 اسباب. پہلا یہ تھا کہ ایک حدیث کو ہم تب مردود کہیں گے جب سند میں سے کہیں نہ کہیں راوی گرا ہو. ایک تو یہ. دوسرا سبب یہ تھا بنیادی کہ راوی میں طعن ہو. طعن کا مطلب کیا ہے؟ کہ راوی میں کوئی ایسی عیب ہو، ایسی خامی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی دینی حیثیت وہ مجروح ہو جاتی ہے. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو طعن فی الراوی وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے مزید یہ پڑھ لیا تھا کہ ایک حدیث جب مردود ہے تو ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. وہ بنیادی طور پر وہ 2 اسباب تھی. اب ان بنیادی اسباب جو ہیں وہ ٹوٹل ان کے علاوہ وہ 10 ہیں. 5 کا تعلق عدالت کے ساتھ اور 5 کا تعلق وہ ضبط کے ساتھ تھا. اب ہم مزید پڑھے، ہم نے موضوع حدیث کو پڑھ لیا، ہم نے متروک کو بھی پڑھ لیا، ہم نے منکر کو بھی پڑھ لیا، شاذ، محفوظ وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا. ابھی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے مزید فی متصل الاسانید کہ یہ کون سی حدیث ہوتی ہے. میں خلاصہ بتاتا ہوں. مزید فی متصل الاسانید. آواز نہیں آ رہی صحیح؟ ہلو؟ آ رہی ہے نا؟ اچھا، ایک کو نہیں ہے، شاید وہاں کوئی سگنل کا مسئلہ ہوگا. اچھا جی، تو مزید فی متصل الاسانید کون سی حدیث ہے اور اس کو ہم مردود وغیرہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں مزید فی متصل الاسانید، مزید کا معنی ہوتا ہے لغت میں زیادہ، یہ اس مفعول ہے، اور متصل یہ منقطع کی وہ
ضد ہے اور اسانید اسناد کی کیا ہے وہ جمع ہے۔ اچھا، اصطلاحی طور پر ہم مزید فی متصل اسانید، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مزید فی متصل الاسانید اصول حدیث کی اصطلاح میں کون سے حدیث کو وہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ سر مزید فی متصل اسانید اصول حدیث کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے کہ مطلب کسی راوی کی زیادتی بیان ہو ایسی سند کے درمیان جو ظاہر متصل ہو۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، مثال آپ نے ایک حدیث سنی ہے زہرا سے، زہرا نے وہ حدیث سنی ہے عظما سے، عظما نے وہ حدیث سنی ہے اقرا سے، اقرا نے وہ حدیث سنی ہے میوش سے، میوش سے وہ حدیث سنی ہے بشرا سے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ پوری جو سند ہے نا یہ متصل ہو، اور متصل سند کے اندر آپ کسی راوی کو زیادہ کرے، یعنی کسی ایک راوی کو مزید ایڈ کر دے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مزید فی متصل الاسانید۔ مزید کا مطلب کیا کہ زیادہ کیا جائے ایک راوی کو فی جی شروع سے سٹارٹ کروں؟ اچھا ایک منٹ، ابھی آواز ایک منٹ میں پنکھا بھی بند کروں۔ اچھا ابھی دیکھو مزید فی متصل اسانید کا مطلب کیا ہے۔ ہم دیکھو پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ ایک حدیث کو مردود ہونے کے لیے بنیادی اسباب جو تھی نا وہ دو تھی۔ کتنی تھی؟ دو تھی، ٹھیک ہے۔ ایک سبب یہ تھا کہ حدیث میں راوی سند میں کہیں سے وہ ساقط ہو۔ مثال حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، اس میں سے کہیں نہ کہیں اگر راوی گر گیا ہو۔ سند کیا ہوتی یہ بھی تقریباً ہم نے پڑھ لیا تھا، جنہوں نے نہیں پڑھا اس کو تو میں ویسے پڑھا رہا ہوں صبح میں، اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن سند میں مثال جیسے میں نے ابھی بتایا، میں نے حدیث سنی آپ سے، آپ نے وہ سنی ہے بشرا سے، بشرا نے وہ سنی ہے زہرا سے، زہرا نے وہ سنی ہے اقرا سے، اقرا نے وہ حدیث سنی ہے کسی اور سے۔ اب دیکھیے ایک تسلسل کے ساتھ ایک متصل کیا ہے وہ سند ہے۔ اب اس سند میں درمیان میں کہیں سے بھی اگر ایک راوی گر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں سند میں سے ایک راوی گرا ہوا ہے، لہذا اس راوی کی گرنے کی وجہ سے ہم اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ مردود کہیں گے۔ تو حدیث کی مردود ہونے کے لیے بنیادی دو سببوں میں ایک سبب تو یہ ہے، یہ آپ ذہن